اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال یا اس شخص کے سینے کی دل کی مثال ایسی ہے جس کے اندر قرآن کا کچھ بھی حصہ اگر نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ ویران ہے وہ سینہ، بالکل ویران گھر کی حیثیت ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں کسی کے پاس بھی۔ تو اللہ کی نظر میں بھی اس انسان کے سینے، اس انسان کے دل کی کچھ بھی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے تو ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجۃ ریحھا طیب وطعامھا طیب۔ ایک مومن جو قرآن کو پڑھتا ہے، الذی یقرأ القرآن، تو اس کی مثال ایک نارنجی، ایک سنترے کی طرح ہے، ریحھا طیب وطعامھا طیب، اس کی خوشبو بھی بہترین خوشبو ہے سنترے کی، اور اس کا مزہ بھی بہترین مزہ ہے۔ برادران اسلام، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اس منافق کی مثال ایسی ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کا علم نہیں، قرآن کس مقصد سے نازل ہوا ہے اس کا تھوڑا بھی علم اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کی دیے ہیں جس کی بو بھی کڑوی ہے اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی بیٹھے گا اور نہ ہی وہ جو ہے اپنے آپ سے خود جنت میں جانے کی کوئی جو ہے کیفیت پیدا کر لے سکتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعامها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعامها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعامها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل مر وريحها مر وطعامها مر رواہ الترمذی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہر قسم کے ساز و سامان کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کے کامیابی کے لیے بھی ایسے ساز و سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رکھ دیا ہے. انسان اگر تھوڑا بھی غور و فکر کر لے آسمان کی طرف، زمین کی طرف، درختوں کی طرف، جانوروں کی طرف، پرندوں کی طرف، کسی بھی طرف دیکھ لے، وہ ہدایت پر آئے گا، توحید کو اختیار کر لے گا. یہی کافی نہ سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کئی ایک کتابوں کا نزول فرمایا، کئی ایک انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تاکہ انسان اس دنیاوی زندگی جیسے امن و سلامتی سے گزار لیتا ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، سرخرو ہو جائے، میری رحمت میں داخل ہو جائے. مگر ہم ہیں اتنی ساری اللہ کی ہدایت کی نشانیاں ہونے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی پر تلے ہیں. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. محترم حاضرین اکرام اور پردہ نشین میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ طٰہٰ کی بالکل ہی ابتدائی 3 آیتیں پیش کی گئی ہیں، اور ایک ترمذی شریف کی روایت جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اسی آیت اور حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے نزول قرآن کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کو نازل کیا ہے اس کے بہت سارے کام ہم لے رہے ہیں، اصل مقصد کیا ہے اس کا، اس کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہوں گا. آج کے خطبے کو میں اس حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہوں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمائے ہیں. راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے
اللہ تبارک و تعالی بہت سے قوموں کو بلندی پر پہنچا دیا، وَيَضَعُ بِهَا الْآخَرِينَ، اور بہت سارے قوموں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نچلے سے نچلے کر دیا۔ اور وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی طرف۔ یہ اصدق الکتاب ہے، فإن اصدق الکتاب کتاب اللہ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ سب سے بہترین کتاب، سب سے سچی کتاب، سب سے پاکیزہ کتاب قرآن ہے۔ اس کے متعلق مزید ایک اور روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمائے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ من القرآن کالبیت الخرب، رواہ ترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال یا اس شخص کے سینے کی، دل کی مثال ایسی ہے جس کے اندر قرآن کا کچھ بھی حصہ اگر نہیں ہے تو وہ قرآن، وہ دل، وہ اس کا سینہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ ویران ہے وہ سینہ، بالکل ویران گھر۔ ویران گھر کی حیثیت ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں کسی کے پاس بھی، تو اللہ کی نظر میں بھی اس انسان کے سینے، اس انسان کے دل کی کچھ بھی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے تو ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کے نزول ہونے سے لے کر آج تک بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ باتیں ہمیں عیاں معلوم ہوتی ہیں کہ بعض قوم ایسے تھے کہ جنہیں طریقہ سلیقہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے، مگر جب قرآن نازل ہوا، قرآن کی آیتیں ان کے سینے میں اترنے لگی، قرآن کا ایک حصہ انہوں نے اپنے سینے میں جمع کر کے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دیا، اور وہ بھی ہدایت ان کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی تعریف کر رہا ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے، جمع ہے، اور ان کے اخلاق بدل گئے، چور تھے، ڈاکو تھے، بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے، اور ان کی صفت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے اوپر، اللہ کے دشمنوں کے اوپر بالکل سخت، رحماء بینہم، آپس میں، اپنے مسلمانوں میں، اپنے آپسی مومنین میں رحیم، بالکل رحیم، اپنا جان، مال، تن، دھن اپنے ساتھی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو سامنے والا کرا رہا ہے تو خود کے اوپر جو ہے ترجیح دیتے ہوئے دوسروں کو پیش کیا کہ پانی سب سے پہلے اس کو ضرورت ہے، واپس پھر ان تک آنے تک موت ہو گئی۔ یہ کیسے آیا ان کے اندر؟ قرآن اپنے سینے کے اندر جمع کرنے کی وجہ سے۔ برادران اسلام، اب ایک مسئلہ یہ ہے، کیا قرآن اپنے سینوں میں جمع کرنے کے لیے جو ہے نازل ہوا ہے؟ قرآن کو حفظ کر لیں تو پھر کیا قرآن کا حق ادا ہو جائے گا؟ قرآن کا نازل ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، وہ اپنے سینوں کے، انسانوں کے سینوں میں محفوظ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہم دین کی، قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے دین کی مدد کر رہے ہیں، ہم سینوں میں حفاظت کر کے۔ برادران اسلام، اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جو ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کی تشریح سنیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرکار یہ قرآن نزول کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجۃ ریحھا طیب وطعامھا طیب۔ ایک مومن جو قرآن کو پڑھتا ہے، الذی یقرأ القرآن، ایک مومن، ایک نمازی، ایک حاجی، ایک روزے دار، ایک زکوٰۃ ادا کرنے والا، ایک مومن، ایک مسلمان جس کو قرآن پڑھنے آتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایک نارنجی، ایک سنترے کی طرح ہے۔ ریحھا طیب وطعامھا طیب، اس کی خوشبو بھی بہترین خوشبو ہے سنترے کی، اور اس کا مزہ بھی بہترین مزہ ہے۔ اب یہاں رک کر دیکھیں خوشبو کیسے معلوم ہوتی ہے۔ خوشبو کو اگر ہم چھپا کر رکھنا چاہیں تب بھی نہیں چھپے گی، خوشبو بھی بدبو بھی دونوں بھی چھپیں گے نہیں، وہ جو ہے کھل کر لوگوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو قرآن کا نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان قرآنی تعلیمات حاصل کر کے قرآن کی خوشبو لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مثل جلیس الصالح و مثل جلیس السوء کمثل حامل المسک و نافخ الکیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک انسان کے صحبت میں بیٹھنا اور برے انسان کی صحبت میں بیٹھنا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ حامل المسک و نافخ الکیر۔ جو نیک انسان ہے اس کے ساتھ میں بیٹھنے کی مثال ایسی ہے جو مشک، عطر، عنبر بیچنے والے کے ساتھ میں بیٹھنے والے کی ہے، کیونکہ اس سے خوشبو نکلتی ہے، وہ خوشبو سے وہ بیٹھنے والا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح وَمَثَلِ جَلِيسِ السُّوءِ، ایک نافرمان، ایک شقی، ایک جو ہے بدکار انسان کے ساتھ میں بیٹھنے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنَافِقِ الْكِيرِ، ایک بھٹی میں آگ جلانے والے کے ساتھ میں بیٹھنے کے برابر ہے، اس لیے کہ اس کا دھواں بدبو ہوتا ہے اور زہریلا ہوتا ہے۔ یعنی جو آدمی قرآن کو یاد کر لیا، قرآن کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو ناظرہ پڑھنا سیکھ لے یا قرآن کو حفظ کر کے مکمل اپنے سینے کے اندر چھپا کر رکھ لے، بلکہ قرآن کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات، اس کے اوامر، اس کے نواہی کا علم حاصل کرے۔ قرآن میں جو بات کہتا ہوں اچھی طرح یاد رکھ لے، قرآن فقط ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ ہم لوگ قرآن کو کھولتے ہیں، روزانہ 2 صفحے، اگر زیادہ سے زیادہ 1-2 پارے پڑھ کر جو ہے پھر جتن سے بند کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فیصلہ فرما دیا ہے کہ قرآن کے صرف ناظرہ پڑھنے سے بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنا 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ صرف قرآن کو ناظرہ پڑھ کر ثواب کمانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، ہم اس کے احکامات کو معلوم کریں،
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل اترجتی ریحها طیب وطعامها طیب۔ قرآن پڑھنے والا ایک سنترے کی طرح ہے، ایک مومن اس کا مزہ، یعنی وہ جب عمل کرتا ہے تب بھی وہ انسان اچھا بنتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کے اوامر، اس کے نواہی، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات کا علم ہے، تو اس کے پاس بیٹھنے والے کو وہ علم سکھاتا ہے قرآن کا، اور وہ جو ہے قرآن کے ذریعے توحید کی دعوت دیتا ہے، قرآن کے ذریعے شرک و بدعات کے کاموں سے روکتا ہے۔ جب یہ قرآن کی تعلیمات دوسروں کو دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی مثال دے کر فرمایا کمثل الاترجتی ریحها طیب وطعامها طیب۔ خود عمل کرنے والے کے لیے بھی بہتر ہے اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا، وہ تعلیم دے گا، وہ قرآن جس کے سینے میں ہے، اس کا علم ہے، وہ جو ہے دوسروں کو بھی دے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمَرِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مومن کی مثال جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر جس کو قرآن پڑھنے آتا بھی ہے تو قرآن کے اوامر و نواہی کا علم نہیں اس کے پاس، قرآن کس چیز کے لیے نازل ہوا ہے اس کو مقصد معلوم نہیں، اور قرآن کن چیزوں کا کرنے کا حکم دیتا اس کو معلوم نہیں۔ مومن تو ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، سب کچھ ہے، مگر قرآن کا علم نہیں اس کے پاس، اوامر و نواہی نہیں اس کے پاس، تو لا ریح لہا، اس کے پاس لوگ بیٹھنے کے بعد بھی وہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ لا ریح لہا، اس کے پاس کوئی خوشبو نہیں، وہ طعامها حلو، مزہ تو ہے، اس لیے کہ کھجور کی مثال ہے جس کی خوشبو تو نہیں ہوتی مگر اس کا مزہ تو میٹھا ہوتا ہے، عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی میٹھاس تو دے دے گا، مگر اس کے ذریعے کون فائدہ اٹھائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی دو مثالیں دے کر فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اس منافق کی مثال ایسی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا علم حاصل کیا ہے، اس کے پاس قرآن کے اوامر و نواہی کا علم ہے، قرآن کے احکامات کا علم ہے، قرآن کس مقصد سے نازل ہوا ہے اس کو علم ہے، مگر پھر بھی وہ منافق ہے۔ الذی یقرأ القرآن کمثل ریحانۃ ریحها طیب وطعامها مر، وہ منافق جس کے پاس قرآن کا علم ہے مگر عمل نہیں کرتا، منافق ہے، تو اس کی مثال ریحان درخت یا پھول کی طرح مثال ہے، اس کی خوشبو تو بڑی اچھی ہے مگر اس کا مزہ بالکل کڑوا ہے۔ آج دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، قرآن کا علم ہمارے پاس ہے، جتنا علم ہمارے پاس قرآن کا ہے اس کے بقدر عمل ہم نہیں کرتے، لوگوں کو جو ہے فتوے دیتے ہیں، لوگ آ کر کے لوگوں سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ مسئلے میں ہم کیسا عمل کریں، اس کا سلجھاؤ، اس کا مسئلہ کیسے حل کریں، تو وہ جو ہے فٹافٹ بول دیتے ہیں کہ فلاں حدیث کا مطلب یہ ہے اور فلاں حدیث سے فلاں آیت سے مسئلہ نکلتا ہے، آپ ایسے عمل کر لیں۔ لوگوں کو تو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، خود عمل کے میدان میں اگر دیکھ لیں، خود اگر آ جائیں تو وہ زیرو ہیں، منافق ہیں، عمل تو نہیں کرتے، علم حاصل کر کے رکھ لیے ہیں، تو ان کے خود کے لیے وہ کڑوا ہے، دوسروں کے لیے خوشبو ہے، تو ریحان کی طرح ہے، ریحان درخت کی طرح ہے۔ برادران اسلام، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اس منافق کی مثال ایسی ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کا علم نہیں، قرآن کس مقصد سے نازل ہوا ہے اس کا تھوڑا بھی علم اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر
اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کی دیے ہیں جس کی بو بھی کڑوی ہے اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہے. نہ تو اس کے پاس کوئی بیٹھے گا اور نہ ہی وہ جو ہے اپنے آپ سے خود جنت میں جانے کی کوئی جو ہے کیفیت پیدا کر لے سکتا ہے. برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، قرآن کا نزول کا مقصد یہ ہے اور قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم توحید پرست بن جائیں اور ہم شرک و بدعات کے کاموں سے دور ہو جائیں اور اچھے اخلاق کو اپنائیں. سب سے زیادہ توحید کی دعوت دینے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، اور سب سے زیادہ مستند اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب قرآن ہے. سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ خیر بانٹنے والی اگر کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی سورہ طٰہٰ کی، آپ اس کے اوپر غور کر کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. دیکھو یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ نازل کر کے مومنوں کو، مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کو مشکلات میں ڈالیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، شقی کرنے کے لیے، بدبخت بنانے کے لیے یا مصیبت ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا گیا. ہم یہ نہ سمجھے، کوئی طالب علم حفظ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ 30 پارے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 پاروں کے بجائے 3 پارے اگر نازل کرتا تو میں کبھی کی حافظ قرآن بن گیا ہوتا. کبھی بھی یہ نہ سوچیں، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نازل نہ کرتا تو یہ نمازی، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ ایمان کی باتیں، یہ نیک عمل کے کام ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. کبھی بھی ہم یہ نہ سوچے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، تمہارے اوپر قرآن نازل کر کے تمہیں مصیبت میں ڈالنا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، راستہ دکھاتی ہے متقیوں کو. ھدی للمتقین، تو کیا عام انسانوں کو راستہ نہیں دکھاتی؟ سب سے پہلے اسے ماننا ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. سب سے پہلے اسے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کس مقصد کے لیے نازل کیا. کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں صرف قرآن کو سن کر، ہاں البتہ وہ عربی زبان کو جاننے والے تھے جس کی وجہ سے قرآن کو صرف سن کر ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا. انہوں نے ایمان لانے کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا، تو کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں نے ایک مرتبہ فلاں مقام میں تھا اور قرآن کو میں نے سنا اور میں سمجھ گیا کہ کوئی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا. آج ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے کہ ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں کم سے کم ناظرہ قرآن پڑھنے نہیں آتا. کم سے کم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں نے وعدہ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظین، کہ میں اس قرآن کو حفاظت کرنے کی ذمہ میں لیا ہوں، تو اس حکم کے مطابق تو نے کیا عمل کیا. کتنے ایسے انسان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں سوائے 4 سورتوں کے اور زیادہ سورتیں نہیں آتے. اس میں بھی ایک ایک سورت میں 4 غلطیاں ہوں گے، لفظی غلطیاں اور تجویدی غلطیاں ہوں گے. برادران اسلام، کیا قرآن ہمارے لیے بھاری ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ قرآن کی چند آیتیں ہم سیکھیں؟ نماز پڑھنے کے لیے، نماز جیسی فرضیت ادا کرنے کے لیے فرض ہے قرآن کا پڑھنا. قرآن اگر نہ پڑھا جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی. ایسی نماز میں پڑھنے کے لیے چند سورتیں، چند آیتیں یاد کرنے کی فرصت نہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو انگریزی کو بخوبی، بحسن خوبی جانتے ہیں.
میتھس اور فزکس کے ایسے ایسے فارمولات جانتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے جاننا اور اس کو اپنے سینوں میں چھپا کر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ سارے کے سارے فارمولے، وہ سارے کے سارے تدبیریں جان کر بیٹھے ہیں، مگر ان سے جا کر پوچھیں قرآن کی آیتیں کتنی یاد ہے تمہیں؟ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور دیکھیے اور قرآن کا نزول اور اندازہ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بوجھ ڈالنے والے ہیں قرآن کی تبلیغ کا، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی چند آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ چند آیتوں کو لے کر دوڑتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے زملونی زملونی کہنے کی وجہ سے چادر اڑا دیا. تو اب اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا ایہا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا خلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی، اے محمد، اے چادر کے اوڑھنے والے، اٹھ کر کھڑے ہو جا. رات میں یعنی تہجد کی نماز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آدھی رات تم کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تمہیں کیوں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس لیے کہ ہم ابھی تمہارے اوپر ایک بھاری بھرکم بوجھ والی آیت، بوجھ والی جو ہے بات، حکم تمہارے اوپر ڈالنے والے ہیں. دعوت تبلیغ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. قرآن کو پوری دنیا میں نافذ، قرآن کے احکامات کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنے والے ہیں. ڈالنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہو برداشت کرنا، اگر برداشت کرنا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کرو، راتوں میں کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا جا رہا ہے. آج ہم نہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ تو تہجد کی پابندی کرتے ہیں. پھر اگر دیکھیں تو مصیبت کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں. ہر شخص مصیبت میں ہے، ہر شخص قرضوں میں ہے، ہر شخص جو ہے پریشان میں ہے، مگر اس کو نہ تو قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ تو جو ہے تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانے اور رونے، اپنے مجبوریوں اور کمزوریوں کو جو ہے طاقتور بنانے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا کوئی ہمارے درمیان ایسی مائیں بھی ہیں جو اپنے بچوں کو قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں کہ بیٹے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو، بیٹو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کو حرام کرتا ہے، دیکھو بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کرنے سے فلاں صورت کے اندر اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، چاڑی چگلی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں صورت میں منع کرتا ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا کر انہیں نصیحت کر کے انہیں سدھارنے کی کیا کوئی مائیں ہیں، کیا کوئی باپ ہے جو آیتیں پڑھ پڑھ کر کے خالی پیلی جو ہے اپنے الفاظ میں بولنے سے اتنا اندازہ، اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا قرآنی آیتوں کو پڑھ کر کسی بھی، چاہے اپنے بچوں کو ہو، چاہے غیروں کے سامنے دعوت دینے ہو، یا اپنے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کرنا ہو، قرآن کی آیتیں پڑھ کر جب اصلاح کرتے ہیں ان کی تو یقیناً اثر انداز کرتی ہیں. کہاں ہے وہ؟ کس مقصد کے لیے نازل ہوا قرآن؟ ناظرہ قرآن پڑھ لیے اور سمجھ گئے کہ الحمدللہ میرا بیٹا ناظرہ قرآن ختم کر دیا اور فلاں فلاں مٹھائی تقسیم کر لیا اور حق ادا ہو گیا.
حافظ قرآن بن گیا اور جو ہے مٹھائی تقسیم کر لیے, خوشی منا لیے, رشتہ داروں میں جو ہے میسج کر دیا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے. یا کبھی تو رمضان آ گیا تو قرآن کو خرید کر جو ہے لا کر مسجدوں میں رکھ دیں, مدرسوں کے اندر رکھ دیں. مسئلہ آج قرآن کے متعلق یہ ہے کہ مساجد و مدارس کے اندر اتنے پرانے قرآن جمع ہیں کہ ذمہ داران مساجد و مدارس کے ان پرانے قرآنوں اور قرآن کے اوراقوں کو کریں تو کریں کیا کریں؟ کیا انہیں پانی میں بہائیں یا زمین میں دفن کریں؟ اتنے پرانے جمع ہو کر ہیں مسجدوں کے اندر, مدارس کے اندر, کیا کیا جائے انہیں؟ حال قرآن کے ساتھ ہمارا یہ ہے. مقصد کیا ہے قرآن کا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو شفا اور رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کو نازل کیا ہے. کہاں اس سے رحمت ہم طلب کرتے ہیں, کہاں اس سے شفا ہم لیتے ہیں؟ یہ سینوں کی شفا کے لیے, دلوں کی تطہیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نازل کیا ہے. آج ہمارے دلوں میں بغض و عداوت ہے, آج ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ ہے, آج ہمارے دلوں کے اندر دشمنی بھری ہوئی ہے, آج ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اتنی غصہ اور دوسری چیزیں, شیطانی چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ ان کو اگر نکالا جا سکتا ہے, ان کو اگر دور کیا جا سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے, وہ نمازوں میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کے ذریعے یہ انسان کے دل کو لگا ہوا زنگ قرآن کی تلاوت سے دور کیا جا سکتا ہے. وہ مقصد کہاں ہے ہمارے اندر؟ 2-4 قرآن خریدے اور دے دیے, اطمینان کر لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط میں راستہ آسان کر دے گا, جنت سے بچا لے گا. پڑھنے والے کو بھی پڑھانے والے کے برابر, خرید کر دینے والے کو بھی جو ہے پڑھنے والے کے برابر ثواب مل جائے گا. شیطان ہمیں بھلا پھسلا رہا ہے. اللہ غفور ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. کیسے بھی 2-4 قرآن دلا دیں, بچوں کے مدرسے میں پڑھنے والوں کو 2-4 وقت کا کھانا کھلا دیں, یا جو ہے ان کو کسی وقت کی کسی چیز کی ضرورت کو جو ہے اینٹ سیمنٹ وغیرہ جو ہے ان کے لیے دے دیں, پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, جنت میں بھیج دے گا. کیا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ ہم قرآن کو یاد کریں, اپنے سینوں میں محفوظ کریں, پھر عمل کریں, اس کی دعوت لوگوں کو دیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ثابت ہوگا کہ غفور الرحیم ہے, ستار ہے, غفار ہے, احکم الحاکمین ہے, جب ہمارے لیے ثابت ہوگا. ہم سود کھاتے رہیں اور مسجد میں قرآن دلاتے رہیں, ہم اپنے تجارتوں کے اندر دھوکہ دیتے رہیں, بھائی آپس میں دور رہیں, ماں کو گالیاں, باپ کو بے عزت کرتے رہیں, اور پھر جو ہے مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے رہیں اور سمجھ گئے تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں کہ اللہ جنت بھیج دے گا, جنت میں دے دے گا, اور جو ہے غفور الرحیم ہے, کیا اللہ ثابت ہوگا غفور الرحیم؟ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں, قرآن کا نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, حفظ کریں, اپنے سینوں میں حفاظت کریں, اور پھر اس کے احکامات, اس کے اوامر و نواہی کو سمجھیں درسوں میں بیٹھ کر. آج درسوں میں 15 منٹ زیادہ سے زیادہ, کم سے کم 5 سے 10 منٹ درسوں میں بیٹھنا ہمارے لیے اتنا بوجھل ہو گیا ہے کہ اللہ معاف کرنا, ہماری پوری زندگی کا اللہ حساب لے گا. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تیرے سامنے اگرچہ کہ تجھے قرآن کا علم نہیں تھا, قرآن کا علم دینے والے بیٹھ کر تجھے قرآن کا علم دے رہے تھے, تفسیر کر رہے تھے, ترجمہ کر رہے تھے, تو بے غرض, کوئی کام نہیں, کوئی ضرورت نہیں, اٹھ کر نکل کر چلے گئے. اس لیے تو پوری زندگی گزار کر آیا ہے. اللہ سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سینوں میں چھپائیں, حفاظت کریں, اس کی تعلیم حاصل کریں, اس کا اوامر نواہی کو معلوم کریں, اس کا علم حاصل کریں, پھر خود عمل پیرا ہوں اور پھر اس کو دوسروں کو دعوت دیں, دوسروں تک پہنچائیں. یہ قرآن کا مقصد ہے. انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے نزول کا مقصد کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے اوقات کو نکال کر قرآن حفظ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی قرآن کو حفظ کرنے کے ارادے کرتے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو بھی بچے قرآن حفظ کرتے ہیں اللہ تو ان کے حافظے کو مضبوط فرما. اے اللہ ان کے راہوں کو ہموار فرما. اے اللہ جو بھی تیرے
تیرے گھر اور تیرے مدارس کی خدمت اور مدد کرتے ہیں، اللہ تو ان کو غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قرآنی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ درسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جمعہ میں سب سے پہلے آ کر بیٹھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے علم کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔